إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہے جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ سے رہیں گے. نہ ان کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ ان کی صفات میں کوئی شریک ہے. حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی رہنما مرتضی پیشوا رہبر امام بنا کر بھیجا گیا اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی اہل کتاب حمید کو نازل فرمایا. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، واعظین، مبلغین، محدثین، مصنفین، مفسرین، خطباء اور دعات پر جن کی وجہ سے اسلام کی پر مکمل حالت میں ہم تک پہنچا. مدر صاحبین گرامی قدر، گزشتہ خطبات سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے گزارشات رکھ رہے تھے، لیکن آج کے خطبے میں رمضان کے بعض فضائل، رمضان کی بعض خصوصیات کے حوالے سے اپنی گزارشات رکھیں گے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے اور میرے مقدر میں اللہ جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کو رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے. ہمارے مقدر میں ایک عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے. اس مہینے کی عظمت کا اندازہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں کہ ہمارے اسلاف 6 ماہ قبل یہ دعا کرنا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ زندگی کے اندر ایک رمضان اور عنایت کر دے، اور جب وہ رمضان کو پا لیتے تو باقی 6 ماہ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ جو رمضان میں عبادات کی ہیں ان کو قبول فرما اور ان کا اجر و ثواب قیامت کے دن ہمارے سامنے لے آ. 6 ماہ رمضان کی آمد کا انتظار اور اس کے لیے دعائیں، اور 6 ماہ ان میں کیے گئے اعمال کی قبولیت کے لیے دعائیں. یہ مہینہ کتنا عظیم مہینہ ہوگا، کتنا عظمت والا مہینہ ہوگا. صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ کے بات کو آگے چلاؤں گا. حضرت طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ دو ساتھیوں نے ایک ساتھ اسلام کو قبول کیا. ایک بڑا عبادت گزار تھا، ایک نسبتاً کم عبادت گزار تھا. جو بڑا عبادت گزار تھا وہ شہید ہو گیا، قتال فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے شہید ہو گیا. دوسرا جس نے اس کے ساتھ ہی اسلام کو قبول کیا تھا 1 سال بعد تبعی موت فوت ہو گیا. کہتے میں نے خواب دیکھا جو 1 سال بعد تبعی موت فوت ہوا ہے وہ جنت میں اس سے اوپر والے درجے میں ہے جو شہید فی سبیل اللہ ہے. کہا خواب نے تعجب پیدا کیا، اور جب تعجب پیدا ہو، جب کوئی سوال پیدا ہو تو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا کرتے تھے اللہ کے رسول عجیب خواب آئی ہے. کیا خواب آئی ہے؟ کہا اس طرح معاملہ ہوا. وہ 2 ساتھی آپ کو یاد ہوگا ایک ہی دن دونوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، ایک شہید ہو گیا. آپ شریف کے اتنے فضائل اور مناقب اور جہاد فی سبیل اللہ کی اتنی ترغیب اور تلقین کرتے ہیں. میں نے خواب میں اس سے الٹ ماجرا دیکھا. آپ نے کیا ماجرا دیکھا؟ وہ جو 1 سال بعد فوت ہوا تبعی موت وہ اس شہید فی سبیل اللہ سے اوپر ہے جنت میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور آپ نے طلحہ بن عبید اللہ کو مخاطب ہو گئے. صرف 2 باتیں کی. وہ جو تبعی موت فوت ہوا تھا
کیا اس نے 1 سال مزید نمازوں کو ادا نہیں تھا کیا؟ جی ہاں کیا تھا۔ دوسری بات، کیا اس کی زندگی میں 1 رمضان شہید فی سبیل اللہ سے زیادہ آیا تھا یا نہیں تھا؟ آیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس لیے وہ اس سے مقام میں آگے نکل گیا کہ اس کی زندگی میں 1 سال کی نمازیں جمع ہوئی اور زندگی کا 1 رمضان ایکسٹرا اس کی زندگی میں آ گیا۔ ایک ہی دن اسلام قبول کرنے والے، وہ جس نے زندگی کا 1 مہینہ رمضان کا پا لیا، وہ شہید فی سبیل اللہ سے آگے نکل گیا۔ وجہ میں اور آپ آج انکار حدیث پہ، آج الحاد پہ، آج رامدی صاحب جیسوں کے فلسفوں کا، منطق کا عجیب شکار ہے۔ رمضان آ گیا، گرمی میں اگر آ جائے اللہ کے فضل سے اب تو موسم بھی خوشگوار ہے، گرمی میں آ گیا تو روزے یا سردیوں میں رکھ لینا، ایسے ایسے فتوے موجود ہیں۔ رمضان میں ہی پیپر ہے، پیپر کے لیے روزہ چھوڑ دو، بعد میں رکھ لینا۔ میرے بھائیوں، روزے ہر بندے کو، ہر بندہ اپنی نفس کا، اپنی ذات کا وہ محاسبہ کر سکتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان کو پتہ ہے۔ ہاں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، ممکن ہے، کسی کو تان مقصود نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کا نزلہ زکام ہی اتنا شدید ہو کہ وہ روزہ نہ رکھ سکتے ہو، بیماری کا عذر موجود ہے، سفر کا عذر موجود ہے۔ لیکن چھوٹی چھوٹی بیماریاں، چھوٹی چھوٹی مشکلات، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پہ روزہ چھوڑ دینا، یہ فلسفہ، یہ منطق درست نہیں ہے۔ جو 2 علتیں، جو 2 اجازتیں رسول اللہ نے دی ہیں، مرض کی اور سفر کی، پیپر ہو جانا یا گرمی کی شدت ہو جانا، یہ روزہ چھوڑنے کا عذر نہیں ہے۔ یا شوگر کی بیماری ہو گئی ہے، ہاں ایسی بیماریاں جس کے بارے میں ڈاکٹر کہہ دے مستند سے کہا کہ آپ رکھیں گے تو جان کا خطرہ، چھوڑ دے، بیماری کی بات نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پہ فلسفہ کہہ دی گرمیوں کے روزے نہ رکھے جائیں، سردیوں میں رکھنے آسان ہے، چھوٹے پیپر آ جائے روزہ چھوڑ دیا جائے۔ اور میرے بھائیوں، یہ اتنا عظیم الشان مہینہ ہے کہ محدثین نے اس کی 30 سے زیادہ خصوصیات کو بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک صرف آپ کو اس مہینے کے قدر و منزلت اور اس کے فضیلت کے ادراک کے لیے ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام روزے کے بارے میں، عام روزہ جو آپ یہ جمعرات کا رکھتے ہیں یا عام دنوں میں چاند کی 3 تاریخوں کا رکھتے ہیں یا کوئی اور روزے دستیاب رکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ 1 روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے، اس کا اور جہنم کا فاصلہ 70 سال کا ہو جاتا ہے۔ ایک نفلی روزے سے جہنم کا فاصلہ 70 برس کا ہو جاتا ہے۔ اگر نفلی روزے ایک سے جہنم کا فاصلہ 70 برس کا ہوتا ہے تو فرضی روزے کا فاصلہ کتنا ہوتا ہوگا؟ اس کا ذکر حدیث میں تو نہیں ملتا، لیکن 70 ہی لگا دیا جائے، وہ تو نفلی کا ہے، تو یہ فرضی کا اجر و ثواب ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نوافل کے ذریعے اللہ کی قربت، نفل کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کرنی چاہیے، لیکن جو قربت فرائض کے ذریعے ملتی ہے یا جو اجر و ثواب فرائض کا ہوتا ہے وہ نفل کا نہیں ہوتا، نفل کا نہیں ہوتا۔ مثلا نماز ہے، ابھی آپ گھر سے وضو کر کے نکلنے مسجد آنے کی طرف آپ کو ایک حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ فرض کیا نفل کے بارے میں یہ فضیلت تو جھوٹا نہیں ہے، یہ فرض نمازوں کے لیے ہے۔ اس کا مطلب ہے فرائض کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے نوافل سے۔ اور یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اگر نماز کو تو بنیادی رکن سمجھا ہے، لیکن عجیب بات ہے روزے کو، زکوٰۃ کو اور حج کو اراکین میں سے سمجھتے ہی نہیں۔ حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ میرا دل کرتا ہے، جس طرح رسول اللہ نے کہا تھا نا میرا دل کرتا ہے کہ میری جگہ کوئی امام کھڑا ہو اور میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز کے وقت مسجدوں میں حاضر نہیں ہوتے، ایسے مرد ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ لیکن میں امت کے اوپر نرمی چاہتا ہوں کہ گھر میں بچے نہیں ہیں، عورتیں نہیں ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ ہاں ان کو بھی دین کے کاموں میں مردوں کا معاون ہونا چاہیے کہ گھر پہ مرد بیٹھا ہے، نماز کی اذان ہو رہی ہے، نکاح نہیں کرتے کہ جاؤ مسجد میں پہنچو،
جیسے رسول اللہ نے یہ بات کی تھی تو حضرت ابو بکر و عمر کی سیرت کا جائزہ لیں، انہوں نے ہر رکن کے بارے میں یہی ایمان رکھا۔ حضرت ابو بکر نے کیا کہا تھا؟ جو رسول اللہ کے دور میں زکوٰۃ دیتا تھا آج نہیں دے گا، وہ مرتد ہو گیا۔ اگر زکوٰۃ کا انکار کرنے والا مرتد ہے تو نماز چھوڑنے والا کیسا ہوگا؟ بتائیے، رکن برابر ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر نے کہا تھا میرا جی بھی چاہتا ہے کہ میں سروے کراؤں، سروے، کہ جس کے پاس حج بیت اللہ کی استطاعت ہے اور وہ فوری حج نہیں کر رہا، جو جذبات رسول اللہ کے نماز کے بارے میں یہی جذبات اس گھر کے بارے میں حج بیت اللہ کی، یہ بھی فرائض میں سے ہے، یہ بھی رکن ہے۔ حضرت عمر کے وہی جذبات ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کو تلے لگاؤں، ان کو ایسی سزا دوں جیسے رسول اللہ نماز چھوڑنے والوں کی سزا کی خواہش کرتے ہیں۔ گویا اراکین برابر ہے، تو پھر روزے کو ہم نے ہلکا کیوں لیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں، اور بعض لوگوں نے، بعض محدثین نے لکھا معراج کا واقعہ ہے، اور بعد میں کہا یہ خواب کا واقعہ ہے۔ ممکن ہے کہ 2 مرتبہ دکھایا گیا، اور ممکن ہے کہ یہ جو اختلاف ہے لفظی ہو، مفہوم، کیونکہ رسول کا تو خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ایک گھاٹی پہ چڑھایا جا رہا ہے، اور میں اتنی مشکل گھاٹی ہے کہ چڑھتے ہوئے تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں، جبریل امین نے میری مدد کی کہ میں آسانی سے چڑھ جاؤں۔ جبریل امین نے بھی چاہا کہ رسول اللہ نہ تھکے، اوپر لے کے، تو میں نے کیا دیکھا؟ کچھ لوگوں کی حالات بہت خراب ہے، بہت لمبی چھوٹی حدیث ہے، مختصر جو ترجمہ وہ یہ ہے کہ ان کی یہ جو بال ہے، ان کی یہ جو باشیں ہیں، یہاں سے چیر دی گئی ہیں اور خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، اور ان کو مستقل یہ عذاب دیا جا رہا ہے باچھوں کے چیرنے کا۔ رسول اللہ نے کہا میری امت کے یہ کون گناہ گار ہیں جن کے اوپر اتنا شدید عذاب ہے؟ تو جبریل امین نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ روزہ تو آ جاتا تھا، رمضان تو آ جاتا تھا، باقی مسلمان تو کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے، ان کے لیے روزے کی کوئی حیثیت نہیں تھی، یہ روزوں میں بھی کھاتے پیتے رہتے۔ میرے بھائیوں، اگر عقیدے کے اعتبار سے جس طرح نماز کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے، جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ نماز پڑھنے سے نہ پڑھنے سے اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اجماع امت ہے، لوگ کہتے ہیں مولوی سخت باتیں کرتے ہیں، وہ اجماع امت ہے، ہر فقہ میں، ہر فرقے میں، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھے بغیر مسلمان ہوں، یا 5 وقت کی نماز مسلمان کے لیے ضروری اور فرض نہیں ہے، اسلام میں رہنے کے لیے وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس بات کے اوپر اجماع امت ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ اسی طرح جس بندے کا یہ خیال ہے کہ میں کوئی روزہ چھوڑ دوں چاہے ایک ہی، بغیر عذر کے، بغیر شرعی عذر کے، تو میرے اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا حکم بھی وہی ہے جو نماز کا عقیدے کے اعتبار۔ ہاں عملی کوتاہی ہونا بالکل الگ بات ہے، اس کے بارے میں علماء محدثین نے شرائط بیان کی ہیں۔ ایک بندے کا عقیدہ ہے کہ 5 نمازیں اسلام کا رکن ہیں، عقیدہ یہی ہے، پڑھتا وہ 3 ہے 4 ہے، اس کا حکم اس کے حکم سے فرق ہوگا، اس کی عملی کوتاہی ہے۔ اسی طرح روزہ چھوڑ دینے والا عملاً کوتاہی کر کے اس کا حکم فرق ہے، لیکن اس کا حکم اسی طرح ہے جو یہ سمجھتا ہے روزے چھوڑ دینے سے، 1 یا 2 چھوڑ دینے سے دائرہ اسلام سے بندہ کوئی نہیں خارج ہوتا، یہ مولوی سخت باتیں کرتے ہیں، یہ اجماع امت ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے اسلام کے کسی بھی رکن کا انکار بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اور یہ رمضان اتنا عظمت والا مہینہ ہے، اگر ایک نفلی روزہ 70 سال کی جہنم سے مسافت کرتا، فرضی کتنا کرے گا، لیکن اگر محدثین نے کچھ کیلکولیشن بھی کی ہے کہ اگر 70 برس ہی لگا لیے جائیں نفل کے برابر ہی، فرض کے جو ہیں نہیں ہیں، یقینی اور بڑی ہی بات ہے، ممکن نہیں ہے کہ برابر، لیکن اگر 70 ہی لگا لیے جائیں تو 30 روزوں سے 2100 سال کا فاصلہ جہنم سے پیدا ہو جاتا ہے ایک شخص کی۔ اور بالعموم جو امت کی طبیعی عمر ہے، جلد فوت ہونا یا تخلیق سے فوت ہونا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ امت کی اکثر عمر 60 سے 70 کے مابین ہوگی، بلکہ 70 کو کم لوگ پہنچے ہو۔ اگر 60 برس بھی طبیعی عمر امت محمدیہ کی لگا لی جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہر شخص کو
حالت بنوت میں کم و بیش 20 سے 40 سال ملتے ہیں کہ وہ رمضان کے روزے رکھے. اور محدثین کا کہنا ہے اگر 70 سال ایک روزے کی مسافت ہے تو ایک سال کے روزوں سے 2100 سال کی مسافت بنتی ہے. 10 سال کے روزوں سے 21,000 سال کی مسافت بنتی ہے. 20 سال کے روزوں سے 42,000 سال کی مسافت بنتی ہے. اور 25 سے اوپر جو چلا گیا 30 سال 40 سال یہ تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہے. لیکن محدثین نے یہ کیلکولیشن کی کہ وہ بھائی اس بات کا فائدہ کیا؟ اس بات کا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ 25 سال 30 سال روزے رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا تو جہنم سے اس کا فاصلہ کم و بیش 50,000 سال سے زائد کا ہے. اور وہ قیامت کا پورا دن جس میں ساری امتوں کا حساب ہو جانا 50,000 سال کا. اور امت محمدیہ کا حساب سب سے پہلے ہونا ہے. تو گویا وہ شخص یقینی طور کے اوپر جنت میں داخل ہو گیا جو اتنے برس ہوتے رہتے ہیں. ویسے تو حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا جنت میں داخل ہو گیا. یہ صرف حدیث یہ نہیں ہے, اس سے ملتی جلتی اور حدیث بھی ہیں دیگر اعمال کی بھی. اور وہ دو اعمال کون سے ہیں؟ اور جس نے روزہ رکھا اور وہ اس دن فوت ہو گیا جنت میں داخل ہو گیا. جس نے روزہ رکھا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا جنت میں داخل ہو گیا جو مرضی عمل کرتا رہا پہلے. اسی طرح جس کا آخری عمل روزہ ہو گیا جس نے روزہ رکھا اس دن فوت ہو گیا جنت میں داخل ہو گیا چاہے ایسے مرضی عمل کرتا تھا. جس نے جس دن صدقہ کیا تیسری حدیث اس عمل کے بارے میں اس دن فوت ہو گیا جیسے چاہے عمل تھے جنت میں داخل ہو گیا. یہ 3 اعمال کے بارے میں احادیث آتی ہیں اور ان 3 اعمال کی حیثیت اہمیت کو مستحکم کرتی ہیں آپ لوگوں کے دماغوں میں. میرے اور آپ کے لیے امت کو سمجھانے کے لیے 30 سے زائد اس مہینے کی خصوصیات ہیں. ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ فرشتے ندا دیتے ہیں, ندا صدا دیتے ہیں. دیکھیں ویسے تو ہم فرشتوں کی ندا اور صدا سنتے نہیں ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ندا بھی ہمیں بتا دی. گویا ہم سن ہی رہے ہیں. اب جب رسول اللہ نے بتا دی تو پھر یہ سوال کرنا ہمیں تو بات نہیں آتی, یہ بات درست نہیں ہے. رسول اللہ نے بتا دیا. رمضان آتا ہے تو ایک ندا کرنے والا ندا دیتا ہے اے خیر کے طلبگار, اے خیر کے خواہش مند, اے جنت کے طلبگار, اے اللہ کے ایمان مفہوم یہ ہے اللہ کے ایمان لانے والے, رسول اللہ کے اوپر ایمان لانے والے, جنت کے خواہش مند, جہنم سے بچنے کا ارادہ کرنے والے, اے خیر کے طلب. خیر میں جمیع افعال آتے ہیں. اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ. مراد یہ وہ مہینہ آ چکا اب آگے بڑھ اور جو تو چاہتا اس کو حاصل کر. اے شر کے طلبگار, اے شر کے خواہش مند, یہ فرشتہ ندا دے رہا ہے رک جا, باہر آ جا, رک جا, تجھے ادھر نہیں کتنی عظمت کا مہینہ آنے والا ہے. اس مہینے کی ایک خصوصیت اور بھی ہے اسی سے ملتی جلتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان کا مہینہ جو پالے, اس کے بارے میں متعدد احادیث مفہوماً آپ کے سامنے مختصر کر کے رکھا ہوتا کہ زیادہ سے زیادہ مواد ٹرانسفر ہو جائے. اس شخص کی ناک خاکالود ہو, وہ برباد ہو جائے, وہ تباہ ہو گیا, وہ برباد ہو گیا, اس کا بیڑا غرق ہو گیا. حقیقت میں خسارے میں وہی رہا جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا, جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروا سکا, وہ برباد ہو گیا, وہ تباہ ہو گیا, اس کا بیڑا غرق ہو گیا. وجہ کیونکہ اس مہینے کی خصوصیات میں یہ بات بھی شامل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پورا سال جنت کو راستہ اور براستہ ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے. کس ماہ کے لیے؟ اس ماہ کے لیے. اور جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے جنت کے آنکھوں دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے آپ اور مجھے خوشخبری سنانے کے لیے کہ جنت تمہاری منتظر ہے,
اس کے دروازوں کو کھول دیا گیا. آگے بڑھو, نیکیوں کے کام کرو. جہنم کے ساتھ دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. آواز دینے والا دے رہا ہے, شر کے طلبگار رک جا. صرف آواز نہیں دی جا رہی, بلکہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ بھی رکھی ہے, صرف آواز نہیں دی بلکہ کیا کیا, سرکش اور باغی جنات کو, یہ جو ہمارے ساتھ کریم ہے اس کے باسز موجود ہے, باغی سرکش جنات شیاطین ابلیس, کہ جتنے طاقتور شیاطین یہ جن سے انسٹرکشن لیتا ہے ہمارا خاک, جو ہمارا جن ہے, جو ہر وقت وسوسہ ڈالتا رہتا ہے, جو ہمارا کریم ہے, ہر وقت اس کی ڈیوٹی ہے ہمیں آگ میں پہنچانے کی. اس کے سارے باسز کو, تمام سرکش جنات کو ابلیس سمیت زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. وجہ تاکہ یہ کریم باسز کے بغیر اپنے آپ کو کمزور فیل کرے, اور ہو جاتا ہے. آپ عملی طور پہ اس کا مشاہدہ رمضان میں دیکھ لیتے ہیں. وہ کریم جو پورا سال آپ کے اوپر غالب آتا ہے, رمضان آتا ہے آپ اس کو شکست دے دیتے ہیں. کیسے؟ کیونکہ اس کے باسز سرکش جنات سارے کے سارے قید ہوتے ہیں, جن سے وہ انسٹرکشن اور جن کے سامنے وہ ساری کی ساری باتیں اور ہدایات دیتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ صرف جہنم کے دروازے نہیں بند کر رہا, جہنم کے طرف جانے والے اسباب کو بھی روکتا ہے, سرکش جنوں کو بھی روک دیا جاتا ہے, قید کر دیا جاتا ہے. انسان اپنے کریم کو, ویسے تو آپ حیران رہ جائیں کہ رمضان آنا ہے, مسجدیں بھر جائیں, مسجدیں بھر جائیں, فجر کی نماز میں بھی ہال بھرے ہوئے نظر آتے ہیں, تراویح میں بھی ہال بھرے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ سارے مسلمان پورا سال کہاں ہوتے ہیں؟ ہم رمضانی مسلمان ہیں. ہاں, رمضانی مسلمان ہونا تانے کی بات نہیں ہے, لیکن رمضان جس ٹریننگ اور تربیت کے لیے آیا اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بندہ صرف رمضان میں عبادت کرے. اس کا مقصد یہ ہے کہ رمضان میں جو تربیت آپ نے کی, اپنی اصلاح کے لیے جو مجاہدہ, جو تربیت, جو ٹریننگ, جو جدوجہد آپ نے کی, اس کا اثر پورے سال میں نظر آئے, پورے سال میں نظر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھی کہا کہ جو بندہ کھانا چھوڑ دے اور پینا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ کو کیا اس بات کی حاجت ہے کہ وہ کھانا اور پینا چھوڑے؟ نہیں, اللہ کو حاجت یہ ہے کہ وہ بری بات چھوڑے, اللہ کو حاجت یہ ہے کہ وہ برے اعمال چھوڑے. حاجت تو اللہ کو ہوتی کوئی نہیں, لیکن اللہ چاہتا ہے کہ بندہ یہ برے اعمال چھوڑ دے. بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں, پورا روزہ رکھا, مقدر میں بھوک کے علاوہ کچھ نہیں پائے, پوری رات قیام کیا, قیام میں تھکاوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ملا, نہ نامہ اعمال میں روزے کا ثواب لکھا جا رہا ہے, نہ نامہ اعمال میں قیام کا ثواب. وجہ برا کام چھوڑا نہیں, حرام کمانا چھوڑا نہیں, جھوٹ سے توبہ کی نہیں, نیکیوں کے لیے ارادے باندھے نہیں. رمضان صرف آپ کو سجدوں, تراویح اور عبادات کی طرف مائل نہیں کرتا, بلکہ لعلکم تتقون کی جو برکت آیت ہے وہ یہ ہے کہ جب رمضان آیا آپ نے اللہ کے لیے حلال دودھ کو چھوڑ دیا, حرام سود کیوں نہیں چھوڑ رہے, حلال پکیزہ بیوی کو چھوڑ دیا, گندی فحشہ عورتوں کے پروگرام دیکھنا کیوں نہیں چھوڑ رہے. یہ رمضان آپ کی اصلاح اس طرح کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کے لیے پانی چھوڑے, حلال پکیزہ دودھ, حلال پکیزہ بیویاں, قرآن کی آیات ایجاب و قبول کے ذریعے حلال طاہرہ مطہرہ بیویاں پورا دن چھوڑ رہے ہوں. حرام عورتوں کو دیکھنا چھوڑنا نہیں, حرام کمائی چھوڑنی نہیں, جھوٹ رشوت چھوڑنی نہیں, تو پھر اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کھانا پینا چھوڑے. حلال چھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ آپ کو جو حلال چھوڑنے کی تربیت دی جا رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو بس یہ حلال چھوڑنے کی تربیت دی جا رہی ہے؟ نہیں, ان حلال چھوڑنے کا مقصد یہ ہے اللہ کے لیے. تنہائی میں پانی پی سکتے تھے, ہر شخص بول کرے, ہم ہر ایک کے پاس ایسا لمحہ اور موقع آتا ہے جب وہ تنہا ہوتا ہے, پانی پی سکتا ہے. کس کے لیے نہیں پیتا؟ اللہ کے لیے نہیں پیتا. وہ بھائی اللہ کے لیے حلال پانی, حلال دودھ نہیں پی رہے, اللہ کے لیے حرام نہیں چھوڑ رہے. اس روزے کا بھی کوئی فائدہ نہیں, بلکہ عبادات انہی کا کوئی فائدہ نہیں اگر بندہ حرام کھا رہا ہے. حرام
کھانے والے کی عبادات قبول و منظور نہیں ہے جب تک وہ توبہ کی نیت نہ کرے. تو رمضان آ رہا ہے، سب سے پہلے ارادہ نیکیوں کے اعمال کا بھی کرنے سے پہلے جو ارادہ کرنا وہ کیا ہے؟ وہ ارادہ یہ ہے اللہ اگر حرام کمایا تھا اس سے میں رک گیا ہوں، اگر جھوٹ بولتا تھا اس سے میں رک گیا ہوں، اگر رشوت دیتا تھا اس سے میں رک گیا ہوں، سود کھاتا تھا اس سے میں رک گیا ہوں. یہ ارادے اگر رمضان میں باندھنے نہیں ہیں تو پھر آپ کا روزہ رکھنے کی آپ وہ مقصد اور غرض و غایت نہیں حاصل کر سکتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہی نہیں. روزہ پھر بھی فرض ہے، روزہ سود کھانے والے کے اوپر بھی فرض ہے. یہ بھی بات عجیب ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ سود کھاتا ہے تو روزہ ہی نہ رکھے. یہ فلسفہ بھی غلط ہے. یہ سود کھاتا ہے تو نماز ہی نہ پڑھے، یہ فلسفہ بھی غلط ہے. یہ بھی غلط العام ہے معاشرے میں. یہ نماز کی پڑھنے کی ہے، خود لوگوں نے اپنی طرف سے یہ ہیلیں اور حجتیں پیدا کر دی ہیں. نماز پڑھتا کی فائدہ میرے چاہے بھائی اللہ کے راستے پہ چلو گے، اس کو گناہ سمجھتے رہو گے تو ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے گا. توبہ کی توفیق ملتی ہی اسی کو ہے جو نیکی کا کام کرتا رہتا ہے. اللہ سے کنیکشن تعلق برقرار رکھنا بھی ضروری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یار سود کھاتا ہے وہ دیکھو دیانہ کی فائدہ اگرچہ اللہ کے قوانین میں جو ہمیں بتایا گیا نہیں ہے، لیکن ایک وقت آئے گا ہو سکتا ہے وہ سود کھانا چھوڑ دے صرف نیکیوں کی برکت کی وجہ سے. اور سود کھانے کی وجہ سے یہ سمجھنا، یا کوئی بھی حرامی ہے، مثال دے رہا ہوں، شراب پینے کی وجہ سے یہ سمجھنا، جوا کھیلنے کی وجہ سے، رشوت کی وجہ سے یہ سمجھنا کہ میرے اوپر جو مسلمانوں کے بنیادی ارکان ہیں وہ رفع ہو گئے ہیں، یہ اس سے بھی بڑی جہالت ہے. یہ اس سے بھی بڑی جہالت ہے. ایک عظیم الشان مہینہ آپ کے اور میرے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے سے قبل بنیادی طور پہ یہ بات کی ہے. ہم تو ابھی 4-5 دن رہ گئے تو آپ کے سامنے رمضان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا شعبان رمضان کی تیاری میں گزارا کرتے تھے. رمضان کی تیاری ہوگی ہی شعبان میں. شعبان میں نیکیوں کے اعمال وہ بیج آپ زمین میں بوئیں گے تو رمضان میں وہ تناور درخت بنے گا. یہ نہیں کہ رمضان آنے سے ایک دن پہلے تک خواب غفلت میں، برائیوں میں، حرام کاریوں میں مشغول ہے، اچانک روزہ آیا اور اچانک زندگی بدل گئی. نہیں، اس کی تربیت ٹریننگ بھی شعبان سے شروع کر دینی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امہات المومنین فرماتی ہیں کہ شعبان ہی میں رسول اللہ جو اعمال رمضان کے ہوتے تھے ان کو شعبان ہی میں بجا لانا شروع کر دیتے تھے. کثرت سے روزے رکھتے تھے، کثرت سے تلاوت کرتے تھے، کثرت سے صدقہ و خیرات شعبان ہی میں شروع کر دیتے تھے. کس وجہ سے؟ کہ ٹریننگ ہوگی. اور یہ ٹریننگ بذات خود رسول اللہ کے لیے تو اتنی رسول اللہ کی ذات رسوا ہے. بیان کرنا کس کو مطلوب اور مقصود ہے، مجھے اور آپ کو یہ تربیت اور ٹریننگ دینا مقصود تھا کہ اگر رمضان کو صحیح طرح سے اویل کرنا ہے، اس کی یہ جو نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے، اس کو اچھی طرح اگر آپ چاہتے ہیں اویل کرنا تو اس کی بنیاد شعبان میں رکھیے. اور شعبان میں رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ آج 4-5 دن رہ گئے، لیکن آج ہی سے میں ان نوجوانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جن کے والدین 50 سال کے 40 سال کی عمر کراس کر چکے ہیں، اللہ کے لیے اپنے والدین کو اس رمضان کے مہینے کے لیے فارغ کر دو، مسجدوں کا رخ کر لیں. خود رسول اللہ اس رمضان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ اس مہینے کے آخری عشرے میں صرف مسجد کے ہو جاتے تھے، اعتکاف کیا کرتے تھے. یہ جو میں پورا سال آپ کے سامنے رکھتا ہوں بات کہ سجدہ رکوع حالی تبدیلی نہیں لاتا، وہ بات اس مہینے سے مستثنا ہے. یہ مہینہ صرف اور صرف نیکیوں اور عبادات ہی کا مہینہ ہے. اس مہینے میں سجدے، اس مہینے میں تلاوت، اس مہینے میں ذکر اذکار، اس مہینے میں انفاق فی سبیل اللہ ہی اگر انسان کرتا ہے تو بھی کامیاب ہے. لیکن آپ نے پلاننگ کب کرنی ہے؟ آج میرے کاروبار کے جتنے کام ہیں 3-4 دنوں میں سمیٹ لوں. میرے والدین، میرے چچا ہیں، میرے ماموں ہیں، وہ سارے کے سارے بزرگ ہیں، ان کو میں نے دکان پہ نہیں آنے دینا.
ان کو میں نے کہا مسجدوں میں چلے جاؤ، اور تم کیا سمجھتے ہو جس رب نے رزق دینا ہے، تمہارے والدین چچا ماموں وغیرہ مسجدوں میں بیٹھے ہو گے، تمہارے رزق میں برکت نہیں آئے گی؟ وہ دکانوں کے اوپر بیٹھ کے تمہارا خیال ہے رزق کو جائیں گے، گلے کے اوپر بیٹھیں گے؟ اور رمضان کے لیے اسلاف اپنے آپ کو ایسے فارغ کیا کرتے تھے. امام مالک کے بارے میں آتا ہے، امام مالک سے ایک شخص بڑی دور سے فتویٰ لینے کے لیے آیا، رمضان کا مہینہ چڑھ گیا. امام فتویٰ لینے میں کتنی کو دیر لگتی ہے؟ ایک سوال ہے، اس کا جواب دینا. امام مالک نے کہا اس مہینے میں ہم فتویٰ بھی نہیں دیتے، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور ہم اس بات کو گوارا نہیں کرتے کہ ہماری آنکھ سے بھی قرآن اوجھل ہو جائے. میں اور آپ جس طرح پورا سال موبائل کے ساتھ گزارتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ قرآن ہمارے ہاتھ میں 24 گھنٹے ہو، قرآن ہو. اسلاف میں سے ایک بزرگ نے یہاں تک کہہ دیا، وہ تو پوری زندگی کا معمول ان کا ایسا ہوا کرتا تھا، ان سے کوئی بات کرتا کہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، دین کے حوالے سے کرنی ہے یا دنیا کے معاملات، میں آپ سے کچھ مشاورت دنیا کے بارے میں بھی کرنا چاہتا ہوں. پھر سورج کو کہو کہ رک جائے، پھر سورج کو کہو کہ رک جائے. میرے پاس تیرا یہ جواب دینے کا وقت نہیں ہے. یہ پورے سال کی روٹین تھی، تو رمضان کے اندر میں اور آپ اپنا وقت غفلت میں ضائع کرتے ہیں. اللہ کی قسم اسلاف میں سے بعض نے جن کو غریب بات کی ہے، انہوں نے کہا قبروں میں پڑے ہوئے، چاہے آپ کے والدین ہو، آپ کے بھائی ہو، آپ کے دادا دادی ہو، نانا نانی ہو، قبروں میں پڑے جو آج جتنے بھی پڑے ہیں، اگر ان کی خواہش اور ان کی آواز زندہ سن لیتے تو وہ ہر وقت یہ خواہش کر رہے ہوتے، کاش اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج کے رمضان کی ایک رات مقدر میں کر دے. اگر قبروں میں پڑے ہونے والے لیٹنے والوں کی صدا آپ تک پہنچتی تو آپ سن لیتے کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ دنیا میں واپس بھیج دے. چند لمحوں کے لیے ان لمحات میں سبحان اللہ کہہ دیں، الحمدللہ کہہ دیں، اللہ اکبر کہہ دیں، کیونکہ قبر میں سکون ہی انہی الفاظ کی وجہ سے ملا. قبروں میں جانے والے تو پچھتا رہے ہیں کہ زندگی کے کتنے لمحات ہم نے غیر ضروری باتوں میں، غیر ضروری کاموں میں ضائع کر دیے. کتنا بے وقوف ہے انسان. کوئی بندہ 1 کروڑ یا 1 لاکھ کے بدلے میں کوڑا خرید سکتا ہے. آپ میں سے کوئی شخص کوڑا کرکٹ خریدے گا 1 لاکھ کے بدلے، لیکن زندگی وقت جو انتہائی قیمتی ہے، اس کے اندر شیطانی پروگرام، شیطانی ایجنڈے، پورے گھنٹے نائٹ پیکیجز لگے ہوئے. نائٹ پیکیجنگ کیا ہو رہا ہے؟ گفتگو ہو رہی ہے. شیطانی ایجنڈے، شیطان کے ویوہار، وہ اعمال جو آپ کو مصیبت میں ڈال دینے والے ہیں. ہر روز زندگی کا ہر لمحہ آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہے کہ یہ وقت نہیں گزر رہا، یہ تیری زندگی گزر رہی ہے. تو ہر لمحے قبر کے قریب ہو رہا ہے، تو ہر لمحے اللہ سے ملاقات کے قریب ہو رہا ہے. ہر آنے والا لمحہ تجھے جواب دہی کے قریب کر رہا ہے. ہر آنے والا لمحہ تیزی سے تیرا ٹائم ختم کرتا جا رہا ہے. کر لے کچھ، اور وہ کب کرنا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان مہینہ آپ کے اور میرے مقدر میں کر دیا، جس کی 30 سے زائد خصوصیات ہیں، جن میں سے صرف 4 یا 5 ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بہت سامعین گرامی قدر، رمضان کے اندر عبادات کا مجموعہ، عبادات بہت سی ہیں جن کا مجموعہ رمضان میں بجا لانا چاہیے. ان میں سے ایک اہم عبادت انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ.
موت کے گھاٹی میں اترتے ساتھ ادراک اور شعور کا جو پہلا جھٹکا انسان کو لگنا وہ یہ لگنا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ 1 منٹ کے لیے 3 سیکنڈ کے لیے اس کو ٹال دے، 10 سیکنڈ کے لیے اس کو ٹال دے کہ میں واپس دنیا میں چند گفتگو ہی کر رہا ہوں، اپنے وارثوں کو کہہ دوں کہ میرا سارا مال فی سبیل اللہ خرچ کر دو تاکہ میں متقی اور صالح بن جاؤں۔ گویا موت کی وادی میں اترتے وقت ہی انسان کے ذہن میں پہلا خیال یہ آئے گا وہ جو کمائی کی تھی وہ دنیا میں ہی رہ گئی، آگے نہ بھیج سکا۔ آج موقع ہے اس کو آگے بھیجنے کا، آج موقع اس کو آگے بھیجنے کا۔ آج آپ کے پاس 1 منٹ 3 منٹ 10 منٹ نہیں ہے، 60 سال 20 سال 30 سال اپنی زندگی ہی میں جو انسان آگے بھیجتے بھیجتے بعد کا مال وارثوں کا، اور وارثوں میں سے بھی آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ کوئی ایسا صدقہ جاریہ کرے نہ کرے، اڑانے والا ہو، اپنی ضروریات کا خیال رکھنے والا ہو، آپ کی طرف سے صدقہ کرے نہ کرے، آپ اپنی زندگی میں جو صدقہ کریں گے وہی عند اللہ مقبول بھی ہے، اور وہی آپ سمجھ لیں کہ آپ نے آگے بھیجا ہے۔ آپ کو تسلی تشفی اسی کی ہونی چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے جی وارث اچھے ہیں جی، میرے بچے اچھے ہیں جی، میری طرف سے کرتے رہیں گے۔ آپ اپنے ہاتھوں سے کر کے جائیے۔ ابو دہدا کا واقعہ لمبا چوڑا آپ کے دماغ سے نکل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ کہنے لگا میرا ہمسایہ ہے، اس کے پاس کھجور کا ایک سوکھا ہوا تنا پڑا ہوا ہے، اس کو کہیں مجھے دے دے، میں چھت ڈال دوں گا، گارڈن پڑ جائے گا۔ رسول اللہ نے اس کو بلا لیا، دے دو یار اسے۔ اس کو سمجھ آ گئی یہ رسول اللہ مجھے کہہ رہے ہیں۔ کہا بدلے میں کیا دے گے؟ کہا اس کھجور کے خشک تنے کے بدلے میں تجھے جنت میں کھجور کے درخت کی بشارت دیتا ہوں۔ بندہ کاروباری تھا، بندے کے ذہن میں آیا یہ تو آپ جنت کی بات جنت میں آئے گی، دنیا کا بتائیے ہے کیا مال دیں گے مجھے؟ حالانکہ اگر عقل شعور ہوتا تو جنت کا درخت جنت کے گھر کی ضمانت تھا، جنت کا درخت مل رہا ہے تو ظاہر ہے جنت میں گھر ملے گا تو اس درخت سے مفعول ہو سکے گا، اور دے بھی کون رہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے اس نے نہ دیا، رسول اللہ کی بات کو نہ مانا، ابو دہدا کے کان سے یہ بات ٹکرائی، رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگے وہ جو جنت کے کھجور کے ایک درخت کا وعدہ ہے وہ صرف اسی سے ہے یا ہر اس شخص سے جو اسے خرید کے بھی لا دے؟ رسول اللہ نے کہا ہر اس شخص کے لیے جو خرید کے بھی لا کے اپنے بھائی کی مدد کر سکتا ہے۔ خریدنے چلے گئے، اس کو پتہ لگ گیا کہ آج وہ کیا پیسے کمانے ہیں، ریٹ ہوتا رہا، بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، وقت تھوڑا مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ریٹ یہاں تک کہ ابو دہدا نے اپنی پوری جائیداد کس کو پیشکش کی؟ 500 کھجوروں کے درختوں کا باغ ہے، گھر ہے، کنواں ہے، پانی ہے، کہا اب تو بیچ دے۔ کہا کیا کیا ہے تیرے پاس؟ کہا میری تو کل جمع پونجی 500 کھجور کے درخت ہے، اللہ کے بندے ایک خشک کھجور کے تنے کے بدلے میں 500 درخت بھی مل رہے ہیں، کنواں بھی مل رہا ہے، گھر بھی مل رہا ہے، کیا سودا مہنگا ہے؟ کہا نہیں مہنگا، مجھے قبول ہے۔ ابو دہدا دوڑتے ہوئے باغ میں گئے، بیوی کو کہا باہر آ جا، باہر آ جاؤ، یہ ہرا بھرا نخلستان چھوڑ کے، یہ پانی کی نہریں چھوڑ کے، کہا ہاں بیچ آیا۔ کس چیز کے بدلے میں بیچ کے آیا؟ ابو دہدا، دہدا کے اوپر بھی اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ کہا جنت کے درخت کے بدلے میں بیچ آیا ہوں۔ کہا تم نے بڑا عمدہ سودا کیا ہے ابو دہدا، تم نے بڑا عمدہ سودا کیا ہے، میں تیرے سودے سے راضی ہو گئی۔ باہر نکلے پیسے بھی جیب سے نکال کر ہر چیز وہی چھوڑا ہے، اسی بات کی کمائی ہے۔ رسول اللہ کے پاس خشک کھجور کا وہ تنا لے کے آ رہے ہیں، 500 درختوں کے، گھروں کے، کنووں کے، پانیوں کے بدلے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، یہ وہی ابو دہدا ہیں کہ جن کے جنازے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ کی قسم ابو دہدا کے جنازے کے اوپر میں نے جنت کے کھجوروں کے 1,00,000 پودوں کو سایہ کیے ہوئے تھے۔ کھجور کا ایک پودا دیا، 1,00,000 پودے جنت میں ملے، ایک پودے کا وعدہ تھا۔ یہ نیت ہے، یہ ایمان ہے، یہ جذبہ ہے۔ تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آندھی اور طوفان کی طرح رسول اللہ انفاق فی سبیل اللہ کیا کرتے تھے۔ دین کے جو ادارے ہیں وہ آج آپ کے انفاق کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ میں کسی سیکولر یا سوشل
پرسنالٹی یا ادارے کے اوپر حملہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اللہ کی قسم آپ کے ضمیر کو ضرور جگانا چاہتا ہوں، وہ جو دنیا کے ادارے جن میں علاج کروڑوں روپے کے ہیں، نام چاہے کینسر ہاسپٹل ہو یا جو بھی ہو یا سہارا کوئی بھی ہو، کوئی بھی کسی بھی دنیا دار نے بنایا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی نیکیوں کو قبول کرے، لیکن ان کو دینے والے تو لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ حیران رہ جائے، پورا گاڑی دے دیا، پورا پلاٹ دے دیا۔ دین کے اداروں کو سپورٹ کرنے والے لوگ کب ہوتے ہیں؟ دین کے اداروں کے خلاف ایک پروپیگنڈا معاشرے میں موجود ہے، آپ حیران رہ جائیں گے مولویوں کے خلاف، وہ بیچارے جو صبح سے لے کر رات تک سائیکلوں کے اوپر، موٹر سائیکلوں کے اوپر قرآن کی تعلیم بچوں کو ٹیوشن پڑھا کے دیتے ہیں، ان کے بارے میں بکواس کی جاتی ہے کہ حرام ہو رہا ہے جی، یہ بڑے بھی کرپٹ ہیں، وہ کرپٹ ہیں۔ اور جو زکاتوں میں سے، چندوں میں سے لینڈ کروزریں اور گرینڈ کروزریں اور مینجمنٹ کے نام کے بعد لاکھوں پٹور لیتے ہیں، آپ ان کو پلاٹ دیتے ہیں۔ دین کے اداروں کو سپورٹ کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ دین کے اداروں کو، دین کے اداروں کو جہاں سے آپ کا مستقبل وابستہ ہے، جو لوگ آپ کو جنت کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، رسول اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، دنیا کی طرف بلانے والوں کے لیے پیسے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والوں کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ دین کے لیے ادارے قائم ہیں، یہ آپ کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتے۔ ایک انسان جتنا مرضی امیر ہو جائے، وہ اکیلا یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس کے لیے رفقا کی ضرورت ہوتی ہے، دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پہ الحمدللہ ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہیں، چاہیں تو ایک بندہ پلاٹ لے کے دے سکتا ہے، لیکن وہ جذبہ جو دیگر اداروں کے ساتھ ڈیولپ ہو جاتا ہے اچانک، وہ دین کے اداروں کے ساتھ ڈیولپ ہوتا ہم نے نہیں دیکھا۔ ہونا چاہیے، دین کے اداروں کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس سال ہمارے ادارے میں 20 سے زائد بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا، اور ہر سال تقریباً 20 سے زائد بچے قرآن پاک کو حفظ کر رہے ہیں۔ آپ احباب کے تعاون کی ضرورت ہے، انشاءاللہ ایک بچے کی نماز جمعہ کے فوراً بعد آمین بھی ہوگی، اور رمضان کے حوالے سے سارے کا سارا پروگرام آپ لوگ جانتے ہیں۔ خواتین کا جو قرآن پاک کا پورا ترجمہ کلاس ہے وہ شروع ہو گئی ہے، وہ آپ آج رجسٹریشن کروائیں، رمضان میں اس کے اوقات فرق ہے، ابھی یہ جو 4 دن باقی ہیں ان میں ان کے اوقات فرق ہے، اور جو خواتین قرآن پاک کی کلاس پڑھنا چاہتی ہیں، پورے کا پورا دورہ قرآن کرنا چاہتی ہے، وہ بھی شامل ہو سکتی ہیں اس دورے میں۔ اور اسی طرح آپ کو پتہ خواتین کی اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ لاہور کے اندر خواتین کی سب سے بڑی مسجد ہم نے بنا لی ہے، اور یہاں پہ انشاءاللہ خواتین کا سب سے بڑا ادارہ بھی بننے جا رہا ہے۔ الحمدللہ ابھی بھی حفظ کی 20 بچیاں یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ تو دین کے اداروں کو، اور مزید آپ کے سامنے پچھلے جمعے میں بھی رکھا تھا کہ ہم آگے 1600 نمازیوں کے لیے جگہ لینا چاہتے ہیں، تاکہ آج جو جگہ کا ریٹ ہے وہ کم نہیں ہوگا، لوگوں کی توجہ، لوگوں کا رجحان زیادہ ہے، اور آج جگہ نسبتاً کچھ سستی ہے، کل کو مہنگی ہو جائے گی۔ تو آپ احباب سارے کے سارے اس کاز کے اندر، اس مشن کے اندر بھی تعاون کریں۔ انشاءاللہ نماز تراویح بھی ہوگی، دروس بھی ہوں گے، دعاؤں کا سلسلہ بھی ہوگا، سحر و افطار کا بھی انتظام ہوگا۔ لیکن آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ احباب جنہوں نے روزہ رکھنا ہو یا جنہوں نے روزہ افطار کرنا ہو، وہ احباب آیا کہ نہیں، یہ خالصتاً روزے داروں کے لیے انتظام کیا جاتا ہے۔ بعض احباب ہم دیکھتے ہیں، ان کو روکتے تو نہیں جاتا ہے، جو آ گیا، لیکن بعض احباب جو روزہ بھی نہیں رکھتے وہ بھی افطاری کے وقت آ جاتے ہیں اور سحری کے وقت آ جاتے ہیں، تو ان کو خود اس حوالے سے غور کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد ہمارے ادریس بھائی ہیں، ان کے قریبی ایک حدیث فوت میں ان کا غائبانہ نماز جنازہ بھی ہوگا۔ قاری امتیاز الرحمان ہے، ان کا پوتا بھی فوت ہوا، ان کا غائبانہ نماز جنازہ بھی ہوگا۔ اسی طرح باہر آج حجامہ کا انتظام کیا گیا ہے، تو جو حجامہ کروانا چاہے وہ بھی کروا سکتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔